فرمایا ہمیں اللہ نے بالخصوص، ہم گروہ انبیاء مرسلین کو اللہ نے بالخصوص یہ حکم دیا ہے کہ پکیزہ کھانا ہے۔ کیا کھانا ہے؟ پکیزہ کھانا ہے۔ اس لیے فرمایا جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ یہ بکری بھی تیری ہے اور بکری کا کھانا بھی تو خود حلال طریقے سے اس کو کھلاتا ہے اور تیری اپنی زمین میں چرتی ہے، اپنا ہی چارہ کھاتی ہے، چوری کا چارہ پٹھا نہیں کھاتی، اس وقت ہم اس کا دودھ پئیں گے نہیں۔ یہ انبیاء اور رسل کی، اور جی داؤد علیہ السلام ہے، اور جو ان کے بھی امام اور سردار ہیں ہمارے آقا مولا مصطفیٰ کریم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وبارک وسلم، ایک قطرہ بھی ساری زندگی میں کبھی حرام کا آپ کے دہن اقدس میں نہیں گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھنے والے افراد تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ، یہ بھی حضور کے اسوہ کا عکس ہے۔ صحابہ کی زندگیاں، حضرت سیدنا خلیفہ اول بلا فصل، افضل الخلق بعد الانبیاء والمرسلین، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک مکاتب غلام تھا۔ ایک دن وہ کچھ کھانے کی چیز اس کے پاس تھی تو آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی تو آپ نے لے کر اسے کھا لی۔ کھانے کے بعد اس نے بتایا کہ حضرت جی یہ جو کھانا تھا یہ زمانہ جاہلیت میں جھوٹی کہانیاں قصے سناتا تھا، ٹھیٹھر باز تھا، لوگوں کو ہنساتا تھا، گپیں لگاتا تھا، کوڑ مار کے جھوٹ بول کے، ایک مجمع لگ جاتا تھا، میلہ لگ جاتا تھا اور لوگ مجھے پیسے دیتے تھے اور پیسے دے کر لوگ مجھ سے ایسے کوڑ جھوٹ سنتے تھے۔ یہ فنکاری کیا ہے؟ یہ ایکٹنگ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہی تو ہے۔ اور وہ ایسے بدبخت ہیں حرام کھا کھا کے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو بڑی محنت مشقت سے کام کرتے ہیں، پوری دیانتداری سے ہم تو کام کرتے ہیں۔ حرام کام میں بھی دیانتداری ہوتی ہے؟ ہاں جی بولیے حضرات، جو کام ہی حرام ہے، جو کام ہی پلیت ہے، ناپاک ہے اور ناجائز ہے، اس میں دیانتداری کیسی؟ کوئی شخص شراب کی دکان کھول لے مسلمان خدا نہ خواستہ اور کہے جی میں تو پوری ڈال کے دیتا ہوں، تو کیا اس کو کہیں گے صحیح کرتے ہو؟ نہیں۔ ایکٹنگ، یہ جھوٹ موٹ کی سٹوریاں سنا کے پیسے لینا، یہ حرام ہے۔ تو اس نے کہا جی ایک دن ایک بندہ ملا مجھے، تو گپ سننے کے جو آتی ہیں، یہ تھیٹروں میں کون جاتا ہے؟ گپیں سنیں گے، دل پہ شوری کریں گے جناب، اور اس کو پھر مسلمانوں کے کلچر کا نام دے دیا گیا، اس کو ہماری ثقافت بنا دی گئی بدنصیبی سے، اور یہ ثقافت اور کلچر تو کافروں کا ہے، یہ تو مسلمانوں کا کلچر ہرگز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جی ایک دن ایک بندہ مجھے ملا، انہوں نے کہا یار دل بڑا پریشان ہے، ذرا دل پشوری ہو جائے، کوئی گپ شپ سنا دے، لیکن میرے کو پیسے کوئی نہیں، ادھار ہی سنا دے۔ تو جو بندہ کام کرتا ہے وہ ادھار بھی کر لیتا ہے، کاروبار لین دین، دکاندار نقدی بھی اور ادھار، اس کے بغیر تو دکان چلتی نہیں۔ انہوں نے کہا چلو خیر ہے ادھار سے ہی۔ کہتے میں نے اس کو گپ شپ سنائی، زمانہ گزر گیا، اسلام آ گیا، بحمد اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام چھوڑ دیا، اس سے توبہ کر لی، لیکن وہ بندہ آج مجھے ملا ہے، وہ میں کہا بھائی تیرے والا ادھار ہے میرا بڑا پرانا، اس نے وہ پیسے دے دیے اور میں نے اس پیسوں کی یہ چیز لے لی اور میں کھا رہا تھا اور آپ آئے اور آپ نے لے کر کھا لی۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی، اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور الٹی کی، وہ جو کچھ کھایا ہوا تھا سارے کے سارا باہر پھینکا، اور پھر آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، جن کی تعلیمات کا اور جن کے کامل اسوہ کا یہ اثر تھا کہ انگلی ڈال کے حلق میں سب کچھ باہر نکال دیا الٹی کے ساتھ، حضور کو جا کے یہ ساری بات سنائی، صحابہ کا مجمع تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابو بکر کا پیٹ اتنا ستھرا اور پکیزہ ہے، اس میں حرام ٹک سکتا ہی نہیں ہے، اس میں حرام ٹک سکتا ہی۔ یہ کس کی تعلیم و تربیت تھی؟ یہ کہاں سے سیکھا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، یہ حضور سرور عالم کے کامل اسوہ مبارکہ سے انہیں سیکھا تھا۔ پھر آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہماری رسم و رواج میں یہ بات شامل ہو گئی ہے کہ بچے جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم انہیں بچہ کہہ کے روکتے ٹوکتے نہیں، یہاں تک کہ مسجدوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور لوگوں نے آج عقلی دلیلیں دینی شروع کر دی کہ ترکی والے کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں کہ بچے مسجد میں آئیں، یہ مسجد کا حسن ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچوں کو مسجد میں مت لاؤ، تو حضور کے فرمانے کے بعد کسی کی بات سنی جائے گی؟ کسی کی حیثیت رہ جاتی ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں کسی سیانے بیانے وہ سیانا ہے ہی نہیں ہے جو اپنے محبوب کے مقابلے میں بات کرتا ہے، وہ پرلے درجے کا بے وقوف اور بدعقل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بچوں پاگلوں کو مسجد میں مت لاؤ، مت آنے دو، اور لوگ کہیں جی بچے مسجد میں آئیں تو سیکھیں گے۔ ہاں بچے آئیں اس وقت جب استاد سکھانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، اس وقت تو بچے اکیڈمی ہوتے ہیں، اور نماز کے وقت وہ آگے پھر کیا کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، شور کرتے ہیں۔ نمازیوں کا دل و دماغ پہلے ہی نماز کی طرف کون نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے تھوڑا بہت وہ بچوں کی چیخوں میں۔ تو اس کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ بچے غلطی کریں تو یہ والدین کی کوتاہی ہے، انہیں اس کو درست کرنا چاہیے۔ تعلیم و تربیت میں بنیادی چیز والدین کا بچپن میں ہی بچوں کو سنبھالنا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فی نفس ہی اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے پلید ہیں، ناپاک ہیں، حرام ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے تو حرام نہیں ہیں مگر وہ ہر کسی کے لیے حلال بھی نہیں ہے۔ کتا ہے، سور ہے، سود ہے، رشوت کا مال ہے، ملاوٹ ہے، یہ شراب ہے وغیرہ وغیرہ، یہ فی نفس ہی مردار چیزیں ہیں۔ یہ جانور جو حلال پکیزہ ہی کیوں نہ وہ خود بخود مر جائے تو یہ فی نفس ہی حرام ہو گیا۔ صدقے کا کھانا، صدقے کا مال اپنی ذات کے اعتبار سے حرام نہیں۔ چلو ایک چیز سے کتا حرام ہے، یہ کسی مسلمان کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے ناپاک اور پلیت میں ہے۔ لیکن صدقہ اپنے نفس اور ذات کے اعتبار سے حرام اور ناپاک نہیں ہے مگر ہر کسی کے لیے حلال بھی نہیں ہے۔ صدقہ اس کے لیے حلال ہے جو اس کا حقدار ہے، اور جو حقدار نہیں ہے اس کے لیے یہ حرام ہے، لیکن اصل میں صدقہ حرام نہیں ہے۔ صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے مسجد شریف میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ بھی آتا تھا لیکن آپ کھاتے نہیں، صدقہ اس کے حقداروں کو عطا فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور نبی ہونے کی جو علامتیں جو پہلی کتابوں میں، صحیفوں میں راہبوں کو جو یاد تھی، نبیوں کی تعلیمات سے جو ان کے پاس آئی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو نوٹ کرائی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قبول نہیں فرماتے، آپ ہدیہ قبول فرماتے ہیں اور وہ کھاتے بھی ہیں۔ صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر ہے۔ امام حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شہزادے، عمر میں بھی، علم میں بھی، فضل و کمال میں بھی، فضیلت میں بھی یہ امام حسین سے بڑے ہیں، ہر اعتبار سے امام حسین سے یہ بڑے ہیں۔ اور جب امام حسن امام تھے تو اس وقت امام حسین امام بھی نہیں تھے، آگے یہ امامت جو ہے یہ ایک وقت میں ایک کے پاس ہی ہوتی ہے۔ تو آپ کا مبارک بچپن ہے، تشریف لائے، اور بچپنے کی ایک عام عادت ہوتی ہے انبیاء کے علاوہ، انبیاء اور رسل کے علاوہ، کیونکہ انبیاء اور رسل کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ انہوں نے نمونہ بننا ہوتا ہے قوم کے لیے، انہوں نے ماڈل بننا ہوتا ہے قوم کے لیے، اور اللہ ان کو ماڈل اور نمونہ بناتا ہے ملت کے واسطے، امت کے واسطے، اس لیے اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی ان کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں ہی اللہ نے ایسی شان کے ساتھ حفاظت فرمائی، خود تربیت فرمائی۔ والدین بچپن میں، والدہ گرامی پیدائش سے پہلے دنیا سے پردہ کر گئے، والدہ صاحبہ رضی اللہ عنہا وہ 6 سال کی عمر تھی تو پردہ فرما گئی، اور تربیت کا سلسلہ تو آگے چلتا ہے۔ اس میں حکمت بیان کی علماء نے کہ ایسا کیوں ہے کہ اگر والدین ہوتے، ساتھ ساتھ ہوتے، بڑے ہوتے، تعلیم و تربیت ہوتی اور آپ کے کمالات لوگ دیکھتے تو لوگ کہتے ہیں یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ والدین کا کمال ہے کہ انہوں نے تربیت اچھی کی، اور لوگ تو ایسا کہتے ہیں ماں باپ کا کمال ہے، استاد کا کمال ہے۔ نہ والدین کو تربیت کا موقع دیا، نہ کسی استاد کے سامنے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانو تلمس طے کیے، خود اللہ نے ساری تربیت فرمائی، ہر اعتبار سے اللہ نے ساری تربیت فرمائی، خود اللہ نہیں پڑھایا، کسی سے پڑھے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امی لقب اسی لیے ہے، اس لیے زہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پڑھیا نہیں استاداں کوڑوں، حضور نبی پاک کے متعلق کہتے تھے پڑھیا نہیں استاداں کوڑوں سب نو علم پڑھاون والا۔ اب کسی استاد سے پڑھ کے لوگ آگے پڑھاتے ہیں نا، یہ حضرت جی آپ نے استاد جی سے پڑھا، ہم نے پڑھا، پھر آگے پڑھانے کی توفیق نصیب ہوئی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے نہیں پڑھا بلکہ اللہ نے خود پڑھایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ 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 خود تربیت فرماتا ہے۔
اللہ خود اپنے نبیوں کی حفاظت و تربیت فرمائے۔ امام حسن، اور بچپنا کیسے ہوتا ہے؟ غلط سلط کام ایسا جو شرم جائز نہیں ہوتا وہ ہو جاتا ہے۔ آپ تشریف لائے اور بچوں کی جو عادت ہوتی ہے، فطرتی عادت، یہ کھانے والی چیز ٹھنڈی ہے، گرم ہے، لیکوڈ ہے یا ٹھوس ہے، وہ فوراً ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ شربت میں بھی ہاتھ ڈال لیا، گرم چاول ہے اس میں بھی ہاتھ ڈال لیا، کھیر میں بھی ہاتھ ڈال لیا، کچھ بھی ہاتھ ڈالا اور پھر منہ میں ڈال لیا۔ تو آئے اور کھجور اٹھائی اور فوراً منہ میں ڈال لی۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی تو کھجور منہ میں ڈالی تو وہ حلق کی طرف لے کے جا رہا ہے، کھانے کے لیے اٹھائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی انگلی وہ ڈال کے حلق میں وہ کھجور باہر نکالی اور ساتھ کہا حسن پھینکو پھینکو اس کو، ساتھ فرما بھی رہے ہیں اور فرمایا حسن یہ ہم پر اور ہماری اولاد پر یہ کھانا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ ہے تعلیمات، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اولاد کی تعلیم کا تربیت کر کے آگے قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کو یہ سبق دے دیا کہ اس طرح اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، یوں میرے اسوہ سے تم نے سیکھنا ہے۔ سبق دیا۔ یہ فی نفس ہی کھجوریں حرام نہیں تھیں، لیکن ہر کسی کے حلال بھی، یہ مستحقوں کے لیے صدقہ تھا، اور صدقہ مستحق کے لیے حلال ہوتا ہے، جو اس کا حقدار نہیں اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور آج تمیز ہی کوئی نہیں کس کا حق ہے، اور حرام کھانے سے منع کیا گیا، کلو طیبہ کہا گیا اہل ایمان کو۔ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص سورہ بقرہ کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو ہمارے رزق میں سے پکیزہ کھاؤ، ہمارے رزق میں سے پکیزہ کھاؤ۔ اور کچھ علماء نے تو یہ فرمایا کہ جو پکیزہ اور حلال نہیں ہے وہ رزق ہی نہیں ہے، اس کو رزق نہیں کہہ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص حرام کام کرتا ہے وہ یہ دعا بھی نہیں کر سکتا کہ یا اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما۔ اور یہ اتنا خطرناک ہے، یہ اتنا خطرناک ہے کہ بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بندہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو پتہ ہو کہ فلاں بندہ حرام کام کرتا ہے، اس کا کاروبار لین دین کثیر جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے، تو اس کو دعا نہ دے، اس کو برکت کی۔ اگر مولانا صاحب کو، قاری صاحب کو، امام صاحب کو، خطیب صاحب کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص کا لین دین کاروبار جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو وہ اس کے لیے برکت کی دعا نہ کرے، کہ برکت کی دعا تو حلال کے لیے کی جاتی ہے، اور برکت اصلاً اللہ نے پیدا بھی حلال میں ہی فرمائی ہے، حرام میں اللہ نے برکت بھی نہیں فرمائی۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں کہ بالکل واضح دلیل جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہ ہو دلیل ہے، اور بہت ساری دلیلیں ایسی ہیں ان کے لیے پھر اور دلیل چاہیے ہوتی ہے، تو میں ایسی دلیل عرض کرتا ہوں جس کے لیے اور دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ کتے یہ حرام ہے اور بکریاں یہ حلال ہے۔ کتیاں کتنے بچے دیتی ہیں؟ 5 6 چلو یہ عام ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں، 5 6 6۔ اور بکریاں جو بڑی زیادہ بچے دینے والی بکری ہے کوئی وہ کبھی کبھار، ہر بار نہیں، کتیاں دے ہر بار ہی، ہاں جی۔ تو بکری جو بڑی اچھی نسل کی ہیں وہ 1 یا 2، وہ ایک ٹیڈی نسل کی ہیں وہ کبھی کبھار 4 وہ دے دیتی ہیں۔ بچے زیادہ کون دیتی ہے؟ کتی۔ اور بچے تھوڑے کون دیتی ہے؟ بکری۔ اور ریوڑ کس کے ہیں؟ ریوڑ 1000 1000 2 2 ہزار 5 500 60 60 100 100 150 150۔ شہر لاہور میں 20 20 25 کا ریوڑ تو میں نے دیکھا ہے لوگ گھروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ذبح بھی ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ بکریوں کے بچے ذبح بھی ہوتے ہیں، کھائے بھی جاتے ہیں۔ اور بد نصیبی ہماری ہے کہ حرام خوری میں ایسے پڑ گئے، پیسے کے لالچ میں ایسے ہم اندھے ہو گئے کہ آپ کے شہر لاہور میں کتے بھی کھلا دیے گئے۔ جب وہ کتنا بد نصیب شخص ہے، وہ کتنا محروم شخص ہے جو صرف پیسے کمانے کی حرص میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اس نے مسلمانوں کو کتے کھلا دیے۔ ہاں جی، کاش یہاں نظام مصطفیٰ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو ایسے لوگوں کو عبرت بنایا جاتا. عبرت پکڑے جاتے ہیں. گدھے کے پائے کھلانے والے کتنے پکڑے گئے؟ وہ اس فوڈ جو انسپیکٹر ہے اس کو غائب ہی کر دیا گیا کہ یہ تو آئے روز کسی نہ کسی کو پکڑ کے چلان کرتی ہے اور یہ دکان ہی سیل کر دیتی ہے. تو یہ کیوں ایسا ہے؟ غور کیا کبھی اس پر؟ یہ وہ ہرس ہے، یہ ہرس کی وہ آگ ہے جس کو قبر کی مٹی ہی بند کر ختم کرے گی، ورنہ دنیا کا سارا خزانہ حریص آدمی کے پاس آ جائے تو اس کا پیٹ بھرتا نہیں، ہرگز نہیں بھرتا. وہ حل میں مزید اور آئے. اور حرام خور حریص کو، طمع والے کو تو اللہ تعالیٰ ایسے کر دیتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرتا ہے ہی نہیں ہے. ہرس میں ایسا وہ پاگلوں کی طرح ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت سے بچائے. سبحان اللہ. صوفیاء کرام فرماتے ہیں جو فکر دنیا میں رہتا ہے نا اس کی فکریں پھر ختم نہیں ہوتی، اور جو فکر دنیا چھوڑ کر آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے نا اللہ پھر اس کی ساری فکریں دور خود کر دیتا ہے. اللہ خود فکریں دور کرتا ہے. اللہ اکبر. اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا. اور اللہ سے نہ ڈرنے والا پھر چور بن جاتا ہے، پھر وہ کرپٹ بن جاتا ہے، پھر وہ رشوت خور بن جاتا ہے، اور کیا سے کیا ہو جاتا ہے. تو سمجھ آ گئی اس بات کی؟ اس پر کوئی دلیل کی ضرورت تو نہیں.